हेलो एंड वेलकम टू जरा हट के। मुबशर जैदी, जरार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। जब भी कोई बड़ा दहशतगर्द हमला होता है उसके बाद दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान की वो शिक पर बहस शुरू हो जाती है कि जनाब हमने दहशतगर्दी नहीं बल्कि उसकी सोच को भी खत्म करना है। एक ऐसा ही मसला लाल मस्जिद का भी है जो गुज़िश्ता कई माह से हेडलाइंस में तो रहता है फिर कहीं दबदबा जाता है। चौधरी निसार ने गुज़िश्ता माह पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि किसी के पास अगर कोई सबूत है लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ तो वो सामने लाया जाए। उसके बाद ये कहकर वो गायब हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने वो सबूत पेश किए ऐवान में, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अब नोटिस दिया हुआ है चौधरी निसार को जो वज़ीर दाखिला है कि वो आकर के इसका जवाब दें। चौधरी साहब जाहिर है जिस रोज से 4 इंसिडेंट हुआ है उस दिन से उनकी कमर में तकलीफ है, MRI हुआ है और वो इस तरह फरमा रहे हैं। कोई उनकी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस तरह सामने नहीं आई है। तो लाल मस्जिद का इशू जब आया और जब फरहतुल्लाह बाबर ने ये सबूत दिए कि इस्लामाबाद के कोर्ट ने 26 दिसंबर को उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी इशू किए हुए हैं, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वो सामने आते कुछ बयान करते। लेकिन गुज़िश्ता 4 दिन से हैरानगी की बात यह है कि इस्लामाबाद इंतजामिया के एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक सीनियर पुलिस अफसर मौलाना अब्दुल अजीज के उस मदरसे में जो लाल मस्जिद से फ़कत कोई आधा किलोमीटर दूर है, G7 का ही एरिया है, वहाँ पर उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि वो जाके खामोशी से अदालत से ज़मानत ले लें ताकि चौधरी निसार जाके पार्लियामेंट में ये कह सकें कि उनके खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए थे लेकिन उन्होंने ज़मानत ले ली। लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज अभी भी नहीं मान रहे। फिर चौधरी निसार ने अपना एक और बंदा भी उनके पास भेजा है। तो जब नेशनल एक्शन प्लान में कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की हेट स्पीच या कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो चौधरी निसार ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने आपको तकरीबन 9 महीने कबल एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था कि चौधरी निसार ने अंडरटेकिंग ली है मौलाना अब्दुल अजीज से कि वो किसी गैर कानूनी अमल में मुलविस नहीं होंगे, मगर उस अंडरटेकिंग के 6 महीने बाद मौलाना अब्दुल अजीज इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने कहा कि मुल्क में वो शरीयत नाफिज करके रहेंगे। ये नवंबर गुज़िश्ता बरस का वाक़या है। उसके बाद से कई हफ्तों तक इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा के दौरान 2 घंटे के लिए जो है मोबाइल फ़ोन की बंदिश की जाती है। उसके अलावा जो मौलाना अब्दुल अजीज जहां बैठे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि वो लाल मस्जिद आएं। उसके बाद अब जो ये नई सूरत हाल है, होना ये चाहिए था कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल होना चाहिए, मगर अब इस्लामाबाद इंतजामिया चौधरी निसार के इमा पर यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह मौलाना अब्दुल अजीज को मना लें कि वो जमानत करा लें। तो जरार अब आप बताइए कि इसका क्या किया जाए? 30 2015 एक और बार चौधरी निसार जैसे अभी आपने बयान किया, कहते हैं कि अगर कोई सबूत है वो पेश करते हैं। उसके बाद जबरान नासिर neverforget.pk पर ये पहले भी दिखाई है, एक पूरी एविडेंस फाइल कंपाइल करते हैं। उस एविडेंस फाइल की बुनियाद पर MKM के MNA समन जाफरी और PTI के MNA शरीन मज़ारी ये पॉइंट रेज करते हैं। फिर फरहतुल्लाह बाबर साहब ये पॉइंट रेज करते हैं कि जी सबूत है, आप एक्शन क्यों नहीं रहे। मेरा सवाल है, और आज का सवाल नहीं है, बहुत टाइम से मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं एक्शन लेते? आखिरकार क्या ये खौफ है या ये कोई मजबूरी है जिसकी वजह से चौधरी निसार तुले हुए हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज को किसी ना किसी तरह फ्री रखा चाहिए, क्लियर रखा चाहिए? आप तो आज की बात कर रहे हैं, ये लाल मस्जिद की जहां बात करें तो ये सवाल मैं कब से पूछ रहे हैं, हम सब पूछ रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री देता हूं, हम सबको ये पता है, लेकिन एक बार फिर लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान एमन अल जवाहिरी अलकायदा लीडर के एक हिमायती पैगाम आया था लाल मस्जिद के मिलिटेंट्स के लिए। ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि तकरीबन हर एक दहशतगर्द तंजीम के कोई ना कोई नुमाइंदे वहां थे। एक ओपन हाउस था फॉर मिलिटेंट्स इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। ऑपरेशन के 2 माह बाद जरार कंपनी के हेडक्वार्टर्स पे तरबेला डैम के करीब खुदकुश हमला होता है और उसकी जिम्मेदारी बाद में फिर गाजी फोर्स पर डाली जाती है। गाजी फोर्स की कार्रवाइयां चलती रहती हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन के 1 साल बाद एग्जैक्टली 6 जुलाई 2008 को एक खुदकुश हमला हुआ, वहां उनके ही क्राउड से निकलता है जुमे के रोज और 19 लोग उस हमले में मर जाते हैं। अब ये पूरी हिस्ट्री है
اور یہ تو بہت کم چیزیں ہیں. اگر ہم ساری پوری ہسٹری نکالیں گے تو یہاں تو 1 گھنٹہ سے ہم اس پہ ہی بات کریں گے. اس سب چیز کے باوجود اسی انتظامیہ کو ہینڈ اوور کر دیا. ایک تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, اور پھر اگر ہم آج کی بات کریں تو چودھری نثار کی ایٹیٹیوڈ کی مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پلیز مجھے میں کچھ کوشش کرتا ہوں, کوشش کریں پلیز سر. دیکھیں ہمارے ہاں جو مشرقی تہذیب ہے اس میں پرانے تعلقات کا ایک پاس لحاظ بھی ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب ان کے والد مولانا عبدالعزیز کے والد مولانا عبداللہ کو لال مسجد دی گئی جی, تو مقصد یہ تھا کہ جنگ افغانستان کے لیے ایک ایسا مرکز جو کہ لیزوں بنا سکے, جو پرجوش نوجوانوں کو یا ان کے ہینڈلرز کو کنونس کر سکے کہ کتنی افرادی قوت اس جہاد مقدس کے لیے چاہیے. وہاں سے ملنی شروع ہوئی امپورٹنس, تو یہ بنا نیکسس کولیبریشن. ٹھیک ہے, ایک تعلقات ڈیولپ ہو گئے. اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا یہ سب. تو آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ ایک جو پرانا ایک ورثہ ہے اس کے طور پہ اسے رکھتی گئیں. خاندانی تعلقات ہیں, ہاں جو بھی ہے. اچھا, ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی یہ سب چلتا رہتا. ضیاء صاحب سے بھی پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گاڑی میں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا. وزارت مذہبی امور کے انچارج تھے جناب اعجاز الحق صاحب. انہوں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا. ڈگی میں بڑا آٹومیٹک اسلحہ نکلا تھا اور منسوب یہ کیا گیا تھا کہ غازی عبدالرشید وغیرہ جو ہیں وہ اس میں ضیاء الحق کے بعد کی بات نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں نا. ابا حضور کے زمانے میں تو انہوں نے جڑیں پکڑی, میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو وزیر مذہبی امور. چلے پاس لحاظ مروت اپنی جگہ ٹھیک ہے. پرویز مشرف بھی کچھ نہ کہتے, ڈنڈا بردار فورس بن گئی تھی تب بھی کچھ نہ کہتے. وہ جو مارکیٹیں تھیں ان میں ویڈیو کاروبار پہ چھاپے واپے لگ رہے تھے, بہت اچھی بات تھی. غلطی سے پاؤں کہاں پڑ گیا؟ چائنیز مساج پارلر پہ. اب امریکیوں کو تو آپ جو چاہیں گالی والی دے سکتے ہیں اس لیے کہ ان سے ہمارے لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن چینیوں پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہرحال ایک انیوژل بات ہے. تو یہ جو ٹپنگ پوائنٹ تھا اس کی وجہ سے لال مسجد میں مسلح آپریشن کرنا پڑا. اچھا چلے کر لیا آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے 26 اسٹیٹ نے کہا جی کہ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ریاست کیسے اس آدمی کو دوبارہ وہ مسجد سونپتی ہے کہ جس کے خلاف اس نے آپریشن کیا تھا سرکاری سطح پہ؟ یہ وہ سوال ہے جو میری طرف سے ہے, اگر کوئی بھی اس کا جواب دے دے. اچھا, خود پولیس کتنی خوفزدہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرانے جا رہی ہے سول سوسائٹی کے لال والے انہیں خوفزدہ کر رہے ہیں. ایف آئی آر انہوں نے درج کی, لیکن پولیس والا جو ہے وہ کتنا خوفزدہ ہے پولیس آفیسر, یہ آپ اس کے چہرے کے ایکسپریشن اور سوالات کے جوابات سے خود ہی جج کر سکتے ہیں. دکھائیے گا جناب. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والوں کے سامنے دھمکیاں دی گئی, کیا یہ درست ہے؟ میں نے تو کوئی دھمکی نہیں سنی. آپ ادھر موجود تھے؟ جی میں موجود ہوں. تو یہ سب سول سوسائٹی والے جھوٹ بول رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ جھوٹ لال بول رہے مسجد کے اندر سے لوگ نہیں آئے اور دھمکیاں نہیں دی. وہاں تو وہ ان کی مسجد ہے, وہ جمعہ پڑھتے ہیں, ادھر ہے سارے. مطلب آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ میرے سامنے تو اب دیکھیں, تو نقشل یہ ہے کہ پہلے کولیبریشن, اس کے بعد کلیش, اور اب خوف, کیپیٹولیشن. لیکن کیوں اگر بلو بیک کا ڈر ہے تو کیا ضرب عرض سے بلو بیک کا ڈر نہیں تھا؟ ملک کے ساتھ کو انکاؤنٹر کرنے سے بلو بیک کا ڈر نہیں تھا؟ اتنا خوف کیوں مبشر؟ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ ہی نہیں, اسلام آباد میں جتنے رپورٹرز ہیں, ظاہر ہے ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں, بارہا پوچھ رہے ہیں. اور چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا تھا کہ جناب وہ جو ہے نا ایک نیا فرنٹ کھولنے سے کیپٹل میں جو ہے نا تو فی الحال جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس حد تک بھی چلیں, اگر آپ یہی بات جنرل کیانی کہے تو اس بیچارے کو آپ جو ہیں برا بھلا کہتے ہیں. بالکل, اور نہیں ڈیٹین کر لیں آپ اسے, چلیں اگر آپ کو نقص امن کا خدشہ ہے جو کہ کیا ہوا ہے. لیکن اب اس حد تک ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ, جس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک سینئر پولیس آفیسر
منت سماجت کر رہے ہیں اس کی جا کے کہ خدا کے لیے ضمانت لے لیں، کیونکہ چودھری نثار نے جا کر کے پارلیمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ جناب وہ جو اس مقدمے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی تو ضمانت ہو گئی ہے، تو لہٰذا پھر نہیں پکڑ سکتے. تو اسٹیٹ ریاست کا عبدالعزیز سے کیا ریسپانس ہے؟ عبدالعزیز نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف بھی پھر مقدمہ درج کریں جنہوں نے میرے خلاف مظاہرہ کیا ہے. تو اگر آپ ان کے خلاف کیس درج نہیں کریں گے، حالانکہ کیس ان کے خلاف بھی ایک درج ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح پھر وہ بھی جا کر کے ضمانت لیں تو میں ضمانت لوں گا. پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کون سا راز ہے اس کے پاس؟ واٹ میکس ہم سو انٹچیبل؟ یہ تو چودھری نثار سے ہمیں پوچھنا چاہیے، وہ مل ہی نہیں رہے نا. مسئلہ یہ کہ سامنے کل ان کی جو ہے پولیس آفیسرز کے ساتھ ان کا ایک خطاب تھا، تو رپورٹرز کو منع کر دیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کریں گے. تو اس حد تک وہ چار سدہ کے اوپر بھی انویسٹیگیشنز کے اوپر ابھی تک ان کا نہ کوئی بیان آیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ چودھری نثار تو ظاہر ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کوئی راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ چودھری نثار کا بھی پاس لحاظ نہیں رکھ رہے، حالانکہ ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بڑی مروت دکھاتی رہی ہے، اب تک دکھا رہی ہے. لیکن یہ بھی جب آپ مروت دکھا رہے ہیں نا، پریشر بھی تو ڈالا جا سکتا ہے نا یار. اب اگر صرف کراچی آپریشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم پروٹیسٹ کر رہی، سندھ حکومت پروٹیسٹ کر رہی ہے، پھر بھی پریشر ہے صرف وفاق کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، پیراملٹری کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. اس میں کیا زیرو پریشر کیوں نظر آتا ہے یار؟ ابھی تک اس کو ایسٹ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسٹ سمجھا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اس قدر رویہ جیسے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اب وہ تو اس بات پہ شیر ہوگا نا. مطلب مولانا عبدالعزیز تو یہ کہے گا. مولانا عبدالعزیز اکڑے میں ہیں یا کہانی یہ ہے دبی رکھ؟ سر اس میں تو باتیں تو ہوں گی نا کہ ظاہر ہے اب نہیں آپ کر رہے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے نا. اب ایک یا کوئی ایلیمنٹ ریاست نہیں کرے گی ظاہر، یا ڈبل ایجنٹ کی طرح استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، which will also be foolish. میرے خیال میں یہ لال مسجد کی کہانی یہاں رکے گی نہیں اور یہ چلتی رہے گی اور بارہا ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. تو فی الحال لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ